अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स? होपफुली यू आर गुड। कई लोगों ने कमेंट किया है कि आपने इस प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि होपफुली यू आर गुड। बहरहाल अब ये मेरा तकिया कलाम बन गया है, क्योंकि मेरी नेक तमन्नाएं हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि मैं जब भी बात करूं तो मैं यही उम्मीद रखूं कि माशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो कोई मामूली आदमी नहीं था, कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं थी। उसके लिए ये कहूँगी कि क्या कहें उससे मरासिम थे हमारे कितने, क्या कहें उनसे मरासिम थे हमारे कितने। वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला, ऐसा शख्स जो रोतों को हंसा देता था, जिस महफिल में बैठता था सारी महफिल उसकी दीवानी हो जाती थी। जहाँ खड़ा होता था, जहाँ बैठता था, जहाँ देखता था, आप यकीन कीजिए इतनी मकनातीसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बहुत कम लोगों की होती है कि जिस जगह देखता था या जिससे बात करता था वो ज़रूर किसी ना किसी बात पे हंसते थे लोग। जहाँ शो करते थे वहाँ लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, जहाँ जाते थे उनको बस ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट कॉमेडियन, और एज अ पर्सन फैंटास्टिक, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग पर्सन। आप कहेंगे इतनी खूबियों का मालिक कौन हो सकता है? अभी मैंने जो खूबियाँ गिनवाई हैं ये बहुत कम अल्फाज हैं उनके लिए। मेरा मतलब है कि मेरा भाई, मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला उमर शरीफ। उमर शरीफ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा शख्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी परफॉर्मेंस से उसने जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं वो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। इंडिया गया तो वहाँ जैसे क्रिकेट टीम विन करके आती है और खुशी होती है, इसी तरह उसने जो शो किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। वहाँ के आर्टिस्ट भी उनके फ़ैन हो गए, उनके दीवाने हो गए, और सारी हीरोइंस इंक्लूडिंग माधुरी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तमाम लोग उनको गौर से देखते थे, उनकी बातों पे हंसते थे और जितना वो इंजॉय करते थे। यानी एंटरटेनर लोग, जिनको लोग देख के हंसते हैं, जिनको लोग देख के पसंद करते हैं, उमर शरीफ ऐसे फनकार थे जिसे हम कहें कि फनकारों के फनकार थे तो कम ये बेजा ना होगा। मेरे साथ बहन भाइयों वाला ऐसा रिश्ता था कि जैसे छोटे बहन भाइयों की लड़ाई भी होती है और उस लड़ाई में जब मैं उसको आला जवाब देती थी तो वो मुझे 500 या 1000 नज़र करता था और उसके हाथ से नज़र लेना बड़ी बात थी। एक दफ़ा कहता मुझे सताने के लिए, ड्रीम गर्ल हैं, लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं और हमारे मुल्क की बड़ी खूबसूरत फनकारा हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जब इनकी पहली फिल्म लगी तो मैं 8 साल का था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 8 साल के थे तो मैं भी तो 15 साल की थी, तो कितना फर्क हुआ, 5-7 साल का। इतना फर्क तो बहन भाइयों में होता ही है। सब लोग हंस पड़े। यानी उमर शरीफ की बातों से ऊपर आके क्लैप ले जाना और लोगों को हंसा देना, इट्स नो जोक, क्योंकि वो बहुत बड़ा एंटरटेनर था। तो जब मैंने कहा कि इतना फ़र्क तो 5-7 साल का तो बहन भाइयों में फ़र्क होता ही है, तो उसने मुझे 5000 रुपये मेरी नज़र किए और कहा कि बाजी मैं आपको मानता हूँ, आप वाकई खूबसूरत फ़िक्रा बोलती हैं और खूबसूरत बात करती हैं। तो बड़ी खुशी हुई और वो मैंने 5000 का नोट आज भी संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरे लिए किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं। एक शो का एक पीस मैंने देखा, ये अमिताभ बच्चन बैठे हैं, माधुरी बैठी है, शाहरुख खान बैठा है और जितने उस दौर के स्टार्स थे सब बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें वीसीआर को आगे पीछे करते हैं। तो अमिताभ बच्चन आते हैं
اور وہ کرتے ہیں اپنے ویڈنگ نائٹ کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے جیا پرادا، تو وہ آ کے کہتے ہیں، جیسے ہی امیتابھ بچن دلہن کے قریب جانے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں وی سی آر کو اس کو ریورس کر دیتا تھا. تو میں ساری رات امیتابھ بچن کو دلہن کے قریب جیا پرادا کے قریب جانے نہیں دیا. تو کہتے یہ میرا کمال ہے. تو تمام لوگ بہت ہنسے. ایسی ان کی خوبصورت باتیں وہ ایسی بناتے تھے، ایسا سیکوینس بناتے تھے کہ لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہوتے تھے. اچھا، ان کو رات کو جاگنے کی عادت تھی. میرے گھر میں آتے تھے، بیٹھے ہیں، گانے گا رہے ہیں. ان کو مہندی حسن سے بہت انسپائر تھے اور گانے کا بہت شوق تھا. ان دنوں اتفاق سے میں بھی گانا سیکھ رہی تھی. وہ گانا گا رہے ہیں تو میرا بہت بڑا میری پرسنالٹی کا ایک فالٹ ہے کہ رات کو 12 بجے مجھے نیند سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو میرے ہسبینڈ بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے، سب لوگ بیٹھے، ہم گا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی اسٹیج کی آرٹسٹ تھی. وی ور انجوائنگ سنگنگ اینڈ کھانا پینا. تو یہ اس نے آنا ہوتا تھا شام کو میری طرف. تو میں جا کے نا چپ کر کے، جب نیند کا غلبہ آیا اور نیند سے میں بے بس ہو گئی، تو میں جا کے اندر لیٹ گئی. تو اس نے دروازہ نوک کیا. میں نے کہا ہاں. تو میری میڈ پاس ہی بیٹھی تھی. اس نے دروازہ کھولا اور کہتی کہ میں نے کہا کون ہے؟ کہتی عمر صاحب آئے نے. دروازہ کھول کے کہتا باجی یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو مینرز نہیں آتے؟ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے میاں بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ کے بھائی بیٹھے، سب بیٹھے ہیں، اور آپ جا کے اندر سو گئی. میں کہ عمر خدا کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ سونے جو، ورنہ میں تمہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، میں کوئی پاگل ہو جاؤں گی یا میں دیوانی ہو جاؤں گی. نیند سے میں پاگل ہو جاتی ہوں، پھر میں فول فول بولنے لگوں گی، تم کہو گے دیکھا اس کا دماغ خراب ہے. تو یہ خوبصورت باتیں ہوتی تھی. وہ جب بھی آتے تھے میں اچھا کھانا پکا کے رکھتی تھی. وہ بھی بہت پیار کرتے تھے. ان کے ڈراموں میں کام کیا. میرے بیٹے حمزہ نے بھی ان کی ایک فلم میں بھی کام کیا. صاحبہ نے ان کے ڈراموں میں کام کیا. بڑا ان کی ہر مطلب جو فیملی فنکشن تھے ان کو اٹینڈ کرنا، آنا جانا، بچوں سے ملنا، جواز سے ملنا. اور پھر ہم شو کرنے گئے امریکہ، وہاں بھی بہت ہی انجوائے کیا، بہت ہی اچھا لگا. اور وہ یادیں ایسی یادیں کہ بھلائی نہیں جا سکتی. اور میں شاپنگ کر رہی تھی تو آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میں نے بل دینے کی کوشش کی. کہتا اپنی اوقات میں رہو باجی. میں ڈر گئی. میں نے کہا یہ کیا؟ میں کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہتا پیچھے ہٹو. جا کے انہوں نے پیمنٹ کی اور کہا کہ بھائی ہے اور خود شاپنگ کرو گی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی پیار بھری ڈانٹ. پہلے ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ان کی باتیں سن کے، ان کی باتیں یاد کر کے. تو بہرحال وہ فنکار کیسا تھا، آپ ان کی کوئی بھی کیسٹ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں، بڈھا گھر پہ ہے وہ دیکھیں. اور کتنے ہی میں نے ان کے ڈراموں میں بھی کام کیا، اسٹیج ڈراموں میں کام کیا. تو ایسی یادیں، خوبصورت یادیں، خوبصورت فنکار. پھر مجھے یاد آئے گا کہ کیا کہیں اس سے مراسم تھے ہمارے کتنے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا. پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے اور پھر کراچی ہی کے ہو کر رہ گئے یہ لاسٹ ڈیز میں. اور پھر ان کو دیکھنے کو بہت کم ملتا تھا. ہمیں ملنا کم کر دیا تھا لاہور والوں سے. شادی کر لی تھی یا جو بھی کچھ تھا ان کا، وہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا. بہرحال ہم سے ملنا جلنا کیا، کافی لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو گیا تھا. ایکچولی ان کو جو صدمہ لگا تھا، ان کی بیٹی ہیرا جب سے فوت ہوئی تھی، ان کو غلط انجیکشن لگ گیا تھا یا کچھ تھا. تو اس کے بعد وہ صحت کے اعتبار سے پھر اپنی صحت کو، اپنی گرتی ہوئی طبیعت کو سنبھال نہیں سکے تھے. اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں انہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گی. He was just like my family member. میرا بھائی تھا اور میں اس سے بہت پیار کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں جگہ دے. پھر ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوں گی، جو کچھ واقعات ہو کے میں اکٹھے کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ یہ پروگرام کروں گی، کیونکہ ابھی تشنگی میری بھی کم نہیں ہوئی. تو اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے. طبیعت کافی سوگوار ہو گئی ہے، کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں نا، جب جدا ہو جائیں تو پھر
ہر وقت یادوں میں رہتے ہیں، دل میں رہتے، سمائے رہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.